مارنے کا، بیوی کو مارا جا رہا ہے۔ سن لے، بیوی پیر کی جوتی نہیں، نہ وہ سر کا تاج ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ ہے اللہ نے بیوی کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کی، ہر چیز کے لیے دائیں کو پسند کیا اور بیوی کی پیدائش کے لیے بائیں کو پسند کیا۔ حکمت یہ ہے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل، اور پھر اللہ نے سر کی ہڈی سے نہیں، پیر کی ہڈی سے نہیں، مضبوط ہڈیوں سے نہیں، انسان کی ہڈیوں میں سب سے کمزور ہڈی کوئی ہے تو وہ پسلی کی ہڈی ہے۔ اللہ نے عورت کو سب سے کمزور ہڈی سے پیدا کیا۔ یہ پسلیاں بہت کمزور ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جلدی جڑ بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے۔ مگر اتنی کمزور ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر، جو پورے دل پورے جسم کا بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں، دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو نہ ہاتھ کی ہڈیاں کرتی ہے، نہ پیر کی ہڈیاں کرتی ہے۔ دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو یہی کمزور پسلیوں کی ہڈیاں کرتی ہے۔ خود تو ٹوٹ جاتی ہے مگر دل کو توڑنے نہیں۔ اسی طرح بیوی ہے، بیوی سارے دکھ جھیلتی ہے مگر شوہر پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ قرآن نے کتنے خوبصورت لب و لہجے میں بیوی اور شوہر کا رشتہ بیان کیا۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ موسم کے ظلم سے اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، موسم کی تمازت سے کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، کانٹوں سے اللہ اکبر اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، عیبوں کو کوئی چھپا رہا ہے تو لباس ہے، محفلوں میں مزین کر کے جو بتا رہا ہے لباس ہے، عزت کی منزل کو جو پہنچا رہا ہے لباس ہے۔ ارے لباس ہی تو ہے، اگر پھٹا پرانا پہن کے جاؤ تو بڑی شادیوں سے بھگا دیے جاؤ، اور اگر قیمتی پہن کے جاؤ تو عزت کے ساتھ بٹھائے جاؤ۔ لباس جتنا اچھا ہوگا عزت اتنی بڑھے گی، اور آج کے ظاہری دور میں تو اور زیادہ ہے۔ لوگ پھٹیچر ہوتے ہیں لیکن اچھا لباس پہن کے آتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہو۔ اسی لیے چور لوگ بھی اکثر قیمتی لباس میں آج پاکٹ مارنے کے لیے گھومتے تاکہ شک نہ ہو۔ تو لباس اچھا تلاش کرو، کیونکہ بیوی لباس ہے شوہر کے لیے اور شوہر لباس ہے بیوی کے لیے۔ لباس کا ایک بڑا کام ہوتا ہے چھپا لینا، چھپا۔ جو شوہر بیوی کے عیب نہ چھپا سکا وہ سچا شوہر نہیں ہے، اور جو بیوی شوہر کے عیب نہ چھپا سکی وہ سچی بیوی نہیں ہے۔ تو بہرحال بائیں پسلی سے، دل کے قریب کی پسلی سے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، جس نے کسی نے اپنی بیوی کو گالی دی، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، جس نے اپنی بیوی کو گالی دی پہاڑ برابر بھی اعمال لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے۔ آج تو بیوی کو گالی دینا کوئی عیب ہی نہیں، یہ ماں بہن کی تولتے رہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ عام مومن کو گالی دو تو مرتے وقت کلمہ نہیں آئے، شریک حیات کو کوئی گالی دے، وجہ علم نہیں۔ اللہ کے رسول نے جان کے دشمنوں کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ دعائے ضرر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہلاکت کی دعا۔ میں بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، میں بد دعا نہیں، ہمارا مسلک سراپا ادب ہے، ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے، اور یہ فکر ہمیں امام اہل سنت نے عطا فرمائی۔ ہم فکر رضا کے وارث ہیں، فکر رضا ہماری محافظ ہے، اس لیے ہم بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہاں ہاں، اور یاد رکھیے، ہم جب بھی منبر پر آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والے کی بات کی ہم تصدیق کریں۔ ہماری تصدیق ہر منبر پر اسی بات کی ہے جو شریعت مطہرہ کی حدوں میں ہے، اور جو شریعت کی حد میں بات نہیں کہی گئی ہم اس سے بیزار۔ کہیں کسی منبر پر اگر شریعت کی حد سے بات باہر ہوئی ہم اس کے معید نہیں ہیں، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ دعائیں ضرر نہیں فرمائی جسے لوگ بد دعا کہتے ہیں، ہم نبی کے لیے کسی چیز کو بد نہیں کہتے۔ بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ان کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں، وہاں بد کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو سب حسن ہی حسن ہے۔ جتنا حسن تھا انہیں عطا کیا، اور جو حسن نہیں تھا انہیں نہیں عطا کیا۔
یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میری قوم کے جوانوں بیویوں پہ ظلم کرنے والوں، انہیں مارنے والوں، انہیں پیٹنے والوں، دھیان سے سن لو، تندان شہید کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون گرایا گیا، ہلاکت اور تباہی کی دعا نہیں کی. حضور کو زخمی کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضور کے مقدس چچا کا کلیجہ چبانے والوں نے کچا کلیجہ چبایا، حضور نے ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی. حضور علیہ السلام نے سگے چچا کے قاتل کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی. لیکن ایک خاتون آ کر کے عرض کرتی، آقا میرا شوہر مجھے مارتا ہے. تو میں اس سے میرا نام لے کے کہنا کہ اب وہ نہ مارا کرے. شوہر سے کہا، حضور نے کہا نہیں مارنا، پھر مارا. پھر آگے کہتے حضور اس نے پھر مارا. اپنی چادر دی، یہ میری چادر ثبوت کے طور پہ لے جا کہنا. حضور نے منع کیا مت مارنا، تو اس نے چادر دیکھ کے بھی پھر مارا. اس کا نام حارث تھا. ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہ حارث کو ہلاک کر دے، حارث کو برباد کر دے، حارث کو تباہ کر دے. محدثین کہتے ہیں یہ صرف حارث کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، ہر اس کمبخت کے لیے ہلاکت کی دعا ہو رہی ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے. اگر آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ بیوی پہ ظلم بھی ہے. کچھ عورتیں بھی شوہر پہ ظلم کر رہی ہیں، لیکن شوہر آج کل زیادہ ظلم کر. ظلم کی مختلف شکلیں. نمبر ایک، ہمارے لیے بیوی کے حق میں یہ بات کہی گئی تھی جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. آپ تو روز ہوٹل میں کھا رہے اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ آپ تو 5-5 ہزار کی جنس خرید رہے اور بیوی کے لیے کون سی قیمت کا کپڑا ہے؟ ظلم ہے. پھر رات کے 3-3 4-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گپ شپ کر رہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، احساس کرو. یہاں تک فرمایا گیا اگر بیوی کی حق تلفی رات بھر نفل پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نفل مت پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو. بلکہ ایک مقام پر فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے. عبادت گاروں کی، عبادت کرنے والوں کی شب قدر تو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیسے کریم ہے جو بیوی کو محبت دینے کے لیے رات اس کے ساتھ گزارے، اس کی ہر رات کو شب قدر کی ثواب کا درجہ عطا کر دیا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کا. یہ بات کس نے کہی؟ حضور نے. آج سے پہلے معلوم تھی؟ علم نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی شوہر کو پتا چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بیوقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بات ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ عثمان ابن حسن نے لکھی ہے. کیا بات ہے حضور کی، کیا بات ہے. فرمایا جو شب قدر کا ثواب پانا چاہیں وہ رات اپنی بیوی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ، وہ بیاہ دی. گھر نہ بگاڑو، بچیوں کو شے مت دینا. گھر نہ بگاڑو، بچیوں کو شے مت دینا. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سسرال سے کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. کہاں آسیہ ہے، کہاں مریم ہے، اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں. لیکن یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف شوہر کی اذیت پر، شوہر کے ساتھ حسن سلوک پر، شوہر کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے. اس لیے بہنوں صبر کرنا سیکھو. ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے، بلکہ صبر سے وہ مقام ملتا ہے جو بہت ساری عبادتوں سے نہیں ملتا. اللہ وہ صبر سے مقام عطا کرتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا دیکھیے، شکایت بھی شکر کے لہجے میں کرنے کا انداز سیکھے. عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا شوہر بہت نیک ہے، پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے. ہمارے آپ جیسا کوئی ظاہر بین ہوتا تو کہتا واہ کیا بات ہے، لیکن حضور نے ناراض ہو کے فرمایا بلا اس کو. جب وہ شخص آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ آقا فرمائے
کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، پوری رات مصلی پہ نہ گزارو۔ یہ حضور علیہ السلام نے۔ ایک بات میں عرض کروں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں ایسا نہیں ہوگا راجستھان میں، لیکن چونکہ ہم آپ کی دعاؤں سے پورے ہندوستان جاتے ہیں، آج شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ ٹائم دے پا رہا ہے نہ پیار دے پا رہا ہے، یہ بڑی وجہ ہے۔ پہلے لوگ غربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور اب لوگ خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ سیریلوں کا دور ہے، فلموں کا دور ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب سیرت پڑھی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن جتنا سیرت پڑھی میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی کیا تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے گیا۔ حضور کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات میں انتقال کرتی ہے، دوسری رات آنے سے پہلے آپ دوسری بیوی سے نکاح کرتے اور فرماتے ہیں ایک رات بھی میں بیوی کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ کہیں شیطان اپنا کام نہ کر جائے۔ اور یہاں تو بیویوں کے بغیر پوری رات گزار رہے ہیں، بلکہ کہیں اور بھی گزار رہے ہیں۔ تو بات سمیٹتے ہوئے میں نے پہلے ہی کہا تھا سردی کا موسم میں خیال کروں گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اگر بیوی ستائے، منہ چلائے، پہلی بات تو یاد رکھنا مجھے کسی کی بیوی ایسی نظر نہیں آتی جو منہ نہ چلائے۔ اگر کوئی کہے کہ میری بیوی نہیں چلاتی تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بتاؤں، جناب خلیل اللہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ منہ چلا رہی ہے، حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی مولا میرے اللہ، یہ سارہ میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے رہو۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب کی بلا سے، مفتی اعظم راجستھان سے، حضرت ام کلثوم اور سیدنا فاروق اعظم کا ذکر سنا۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم سے بحث کر رہی، ایک صاحب، وہ بھی کون؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی بیوی کی شکایت لے کر کے وہ فاروق اعظم کے پاس آئے، اور شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید میں بیان نہ کروں۔ مصنف کی طرف آپ دیکھیں، اب حضرت علامہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا، جابر یہ شکایت لے کر آئے، امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی۔ اندازہ کریں آپ کون لوگ جن کے تقدس پر فرشتے بھی حیرت زدہ ہیں، جن کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہوں سے فرمایا۔ حضرت بھائی شک کرنے والے کو کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کہ شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں، اور شک کی بات آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ راجستھان والے بھی شک کا مطلب سمجھتے ہیں نا، شک کرتی ہے بیوی، بہتوں پر ہوتا ہے شک، اور خوبصورت لوگوں پر تو زیادہ ہوتا ہے۔ بیویاں شک کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ شکایت لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا او تجھ پہ شک کرتی ہے تیری بیوی، یہاں ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری بیوی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی ہے۔ چونکہ فاروق اعظم کی بات ہے تو میں حدیث کا من و ان جملہ بیان نہیں کرنا ہوں، لیکن اس کو بہت ادب کے پردے میں آپ کے سامنے کہ ہمارا بھی معاملہ کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے۔ تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سارا ایسا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، سیدھا نہیں کرنا اس کو، ہم نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ توڑ دو گے یعنی سیدھا کرنے کی کوشش، توڑ دو، توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ دو گے۔
یہ توڑنا طلاق ہے. اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے, ان کو ویسے ہی رہنے دو, چشم پوشی کرتے رہو, گزارا کرتے رہو, نباہ کرتے رہو. فاروق اعظم کہتے ہیں ابن مسعود اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی ہے. اور جو عورت کی یا بیوی کی گستاخی پر, بے ادبی پہ صبر کرے, دو باتیں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں. بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں. آج کل طلاق بہت ہو رہی, سالن میں نمک زیادہ ہوا تو طلاق, بیوی نے بات نہیں مانی, طلاق بھول جاؤ. نوجوانوں طلاق, اور کیا سوچتے ہو, ارے اتار کے پھینکو اس کو, اس سے اچھی ملے گی. یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر کسی پہ ظلم کر کے طلاق دی تو جو دوسری آئے گی پورا پورا بدلہ لے گی, اس کو کیا کرو گی, یاد رکھنا. اور جس کی زندگی سے کھیل رہے ہو نا طلاق دے کر, آقا نے تو یہاں تک فرمایا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا. جو عورتوں کی زندگی سے کھیلے, سوچو تو صحیح. طلاق دے رہے ہو, کیا دو گے, جہیز واپس کرو گے, مہر واپس کرو گے, عدت کی رقم واپس کرو گے, اور دولت کے نشے میں ہوگے تو چند لاکھ روپے بھی واپس کر دو گے, دے دو گے. رقم پر لوگوں کی آبرو کو تولنے والوں یاد رکھنا, سب کچھ لوٹاؤ گے, کیا اس کا شباب جو تم نے چوسا ہے کیا وہ شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اور یاد رکھنا کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کو بستر پہ تڑپانے والوں, ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت, اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تم جو چاہو کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم نے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے پورے خاندان کو غمگین کیا اور تڑپایا ہے تو تم بھی اس منزل سے گزرنے کے لیے تیار رہو. کسی کا داماد بنتے وقت یہ سوچ لینا کہ میرا بھی کوئی داماد بنے گا. داماد بن کر کے بہت موچوں پہ تاؤ دیتے ہو. کسی کا شوہر بننے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ میں بھی بیٹی کا باپ بنوں گا اور میرا بھی کوئی داماد ہوگا. کھیل بنا رکھا ہے, سب تماشا بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسبیح اور مصلی کی بنیاد پر, داڑھی اور ٹوپی کی بنیاد پر کسی کو اہم نہیں قرار دیا. داڑھی ٹوپی تسبیح مصلی کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. غور کیجئے, ایک ہستی ہے ولایت کی دنیا میں, بہت بڑا نام ہے, سیدی احمد کبیر رفائی. سرکار غوث پاک نے فرمایا احمد کبیر معرفت کا سمندر ہے, سمندر. غوث پاک جس کو معرفت کا سمندر کہہ دے وہ کیا ہستی ہوگی. اور پھر ہمارے مسلک میں تو یہ بات بالکل مشہور ہے, بار بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے, کہ جب مدینہ منورہ جا کر کے آقا کے مواجہ میں پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا جدی, تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی. تو کہا حضور مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا احمد کبیر رفائی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ قبر انور سے باہر نکال دی. یہ ہے سیدی احمد کبیر رفائی, سلسلے رفائیہ کے بانی ہے, مقام غوثیت پر فائز ہے. اتنے بڑے بزرگ ہیں, مگر اب سنو, ان کا ایک مرید تھا. اس مرید نے خواب دیکھا کہ مرشد سیدی احمد کبیر رفائی مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. مقام صدیقیت, اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے بعد ہے. صدیقیت کے اوپر نبوت ہے اور نبوت کے بعد صدیقیت ہے, دونوں کے بیچ میں کوئی اور مقام نہیں ہے. شہادت اس کے بعد ہے, ولایت اس کے بعد ہے, نبوت کے بعد صدیقیت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نبوت کے بعد قرآن نے بھی صدیقیت کو رکھا ہے تو پھر صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کا کیا معنی ہے. قرآن بھی کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبوت کی بات, اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ
حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اگر لوگ الگ الگ بولی بولنے پر آ جائیں تو کسی کی نہ ماننا، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رہنا۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن بات میں نے اشارے میں عرض کر دی۔ کوئی بھی بولنے کے لیے آئے تو اس کو تولو اسلاف کی بولی پر، جس کی بولی اسلاف کی بولی سے ملتی ہے اسی کو قبول کرو، اور جس کی بولی اسلاف کی بولی سے نہیں ملتی اس کی گفتگو کو دیوار پہ مار دو، کیونکہ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نئی نئی بات لانے والوں کو ہم کیا قبول کریں؟ اسلاف تو کہہ چکے، جو کہنا تھا کہہ چکے اسلاف۔ بہرحال تو مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز ہے، صدیقیت کا مقام، لیکن مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے۔ پہلے کے مرید لوگ کیا ادب کرتے تھے، پیر کی شان میں خواب دیکھا ہے، لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے۔ آج تو ہم مریدوں کو پیر صاحب سے مذاق کرتے دیکھ رہے، اندازہ فرمائیں کیا دن آ گئے، اماموں سے مذاق، علماء سے مذاق، مشائخ سے مذاق، کیا حوصلہ ہے قوم کا آج۔ بہرحال لیکن وہ پیر بھی کون تھا، ہائے ہائے ہائے، جسے دنیا احمد کبیر رفاعی کہتی ہے۔ کیا تربیت تھی ان لوگوں کی جو پیروں کا اتنا ادب کرتے ہو اور رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو بیان کر سکے کہ میں نے خواب دیکھا، نہیں بیان کر سکا۔ ایک دن وہ خانقاہ میں آیا تو دور سے ایک منظر دیکھا اس نے۔ خانقاہ میں یہ منظر کیا کہ کوئی نہیں ہے خانقاہ میں، حالانکہ حضرت کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ آتے تھے واعظ سننے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت کا بہت بڑے واعظ تھے آپ اپنے زمانے کے، ہزاروں لوگ واعظ سنتے تھے۔ آج انٹرنیٹ پر چند ہزار لوگ کسی کو دیکھ لیتے تو زمین پہ قدم نہیں رکتے ہمارے، لیکن ہمارے بزرگوں کو بغیر انٹرنیٹ کے اس زمانے میں ہزاروں لوگ سنا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ تھے، ہم ان کے پیچھے ہر اعتبار سے پیچھے۔ اللہ کرے ہمیں ان کے خیرات مل جائے، ان کا صدقہ مل جائے۔ تو سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ، اتفاق ہے کوئی نہیں ہے، ایک خاتون ہے جو سیدی احمد کبیر رفاعی کو مار رہی ہے، اور آپ نے اپنی گردن جھکا لی ہے۔ ام عبیدہ میں یہ کون کر سکتا تھا؟ خانقاہ ام عبیدہ میں یہ کون، کس کی ہمت تھی جس سے ملاقات کے لیے خضر علیہ السلام تشریف لائیں، جن کے لیے حضور کے ہاتھ قبر انور سے باہر آ جائیں، جن کے لیے رسول اللہ کا سلام آئے قبر انور سے، اس کے لیے ہمت کون کر سکتا؟ مرید رک گیا، قدم ٹھہر گئے، ہمت نہیں ہوئی کوئی آگے بڑھنے کی، لیکن دیکھتا رہا کہ حضرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حضرت خاموش صابر اور شاکر بنے کھڑے ہیں۔ مارنے والی مار کر چلی گئی، اور جب خون وغیرہ گردن سے نکلنے لگا، جسم زخمی ہو گیا، جب وہ چلی گئی تو مرید آیا اور آنے کے بعد عرض کیا، حضور اگر میں صحیح پہچان سکا ہوں تو جو آپ کی شان میں بے ادبی کر رہی تھی، کیا وہ میری پیرانی امی نہ تھی؟ پیرانی امی نہ تھی وہ؟ مرشد نے کہا ہاں بیٹا، تو نے صحیح دیکھا کہ وہ میری بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی، میری بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی۔ اب مرید کا جذبہ، وہ بھی ایسا مرید جو خواب بیان کرنے کی ہمت نہ رکھے، مرید نے کہا حضرت جو آپ کے ساتھ ایسا ظلم کرے کہ آپ پہ ہاتھ تک اٹھا دے، آپ پہ ظلم کرے، آپ اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس کو گھر سے باہر کیوں نہیں کر دیتے؟ مسکرا کے کہتے بیٹا محسنوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، احسان کرنے والوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، طلاق نہیں دیا جاتا۔ کہا حضور یہ بھی کوئی محسن ہے، یہ بھی کوئی احسان کرنے والی ہے، یہ تو آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی ہے۔ فرمایا بیٹے چند دن پہلے تو نے جو خواب دیکھا نا کہ تیرا پیر مقام صدیقیت میں فائز ہو گیا، وہ نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی وجہ سے نہیں، یہ اس طریقے کی بدتمیزی کرتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرما دیا۔ یہ ہے اللہ، یہ وہ علم والے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شفیق بلخی، ان سے کسی نے کہا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ بہت بد اخلاق ہے۔ وہ بد اخلاق ہے نا، میں تو اخلاق مند ہوں۔ بد اخلاق کے ساتھ
اخلاق سے پیش آنا، اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں۔ ارے تو مرا ملا بگو یا میں تورا حاجی بگو، یہ تو اکول ہو گیا نا۔ وہ مسکرا رہے تو آپ بھی مسکرا رہے، وہ گفٹ دے رہے تو آپ بھی گفٹ دے رہے۔ یار یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ گفٹ دے تو آپ بھی گفٹ دے، وہ مسکرائے تو آپ بھی مسکرائے۔ اخلاق تو یہ ہے وہ ظلم میں آگے بڑھتے رہے، آپ حسن سلوک میں آگے بڑھتے رہے۔ یہ اخلاق تو یہ ہے نا اخلاق۔ اور جو بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ سکتا، پھر وہ کس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتا ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ طلاق پہ کنٹرول کرو اور بیوی کے ساتھ نبھا کی کوشش کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردی کا خیال کرتے ہوئے آخری حدیث پڑھ رہا ہوں مفہوم کے طور پہ، آقا فرماتے ہیں عورت اگر صبر کرے شوہر کے ظلم پر تو مریم اور آسیہ کا ثواب پاتی ہے، اور شوہر صبر کر لے بیوی کے ظلم پر تو اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن یہ سب باتیں کب سیکھو گے؟ جب پڑھو گے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت النبی پڑھو، میرے آقا کی سیرت طیبہ پڑھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پڑھو۔ کب تک سیریل دیکھ کر کے زندگی جینا سیکھو گے؟ اگر زندگی جینا سیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ کر کے جینا سیکھو، تب پتہ چلے گا کیا زندگی تھی حضور علیہ السلام کی۔ اتنا یاد رکھنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب میں بیمار پڑ جاتی تھی اور کام کرنے کے قابل نہ رہتی تھی تو حضور علیہ السلام میرے حصے کے کام کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر کی صفائی تک، حتیٰ کہ آٹا گوننا مجھے نہیں آتا تھا تو حضور مجھے آٹا گون کر دیتے تھے اور میں روٹی پکاتی تھی۔ یہ حضور کے گھر کا ماحول تھا۔ آج ہمارے گھر میں بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بچے باپ سے باغی ہوتے ہیں۔ باپ کا باغی بنانے کا یا باپ کے باغی بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں پر ظلم ہوتا دیکھ کر بچپنے سے بچے سوچتے ہیں میرے باپ نے ماں پہ بہت ظلم کیا۔ اگر اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے کم سے کم اپنے بچوں کے سامنے لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو۔ اور طلاق کا تو سوچو ہی مت، اس لیے کہ اللہ کو جوڑنا پسند ہے، اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے۔ جب اللہ عوام کے معاملے میں جوڑنے کو پسند کرتا ہے تو بیوی کے معاملے میں کتنا جوڑنے کو پسند کرتا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک مفکر نے کہا تھا جو طلاق دیتے ہیں وہ کبھی مرد نہیں ہوتے، بلا عذر شرعی طلاق دینے والے کبھی مرد نہیں ہوتے، مرد وہ ہوتے ہیں جو بیوی سے نباہ کرنا جانتے۔ علامہ شفیق بلخی کی بیوی امام شفیق بلخی بڑے زاہد تھے، غریب نواز جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، شفیق بلخی وہ ہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، شفیق بلخی وہ ہیں۔ داتا علی حجویری جیسے لوگ شفیق بلخی کی ولایت کی تعریف کرتے، شفیق بلخی وہ ہیں۔ ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی تو کسی نے کہا طلاق دے دے۔ فرمایا یار میں طلاق دے دوں گا، کسی اور سے نکاح کرے گی وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس نے جو ظلم کیا اس سے بڑھ کے وہ ظلم کرے گا تو ایک عورت پہ ظلم ہوگا، اس لیے میں طلاق نہیں دیتا کہ میں برداشت کر لوں گا، اس سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن دوسرا شوہر تو بدلہ لے گا نا، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی عورت پر ظلم ہو، اس کو ظلم سے بچانے کے لیے میں اس کا ظلم سہ رہا ہوں۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ ان کی فکر تھی، یہ ان کی سوچ۔ یہ فکر علم سے آتی، اللہ کے خوف کی وجہ سے آتی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آتی۔ آئیے ہم اس طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب بناؤ، لیکن سب سے پہلے جتنا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، غسل و وضو، نماز، کیا بولنا ایمان ہے، کیا بولنا کفر ہے، کیا بولنا جائز ہے، کیا بولنا ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میری گفتگو کے اندر بھی کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے، اور عشاء سے لے کر اب تک اگر کسی اور کی زبان سے بھی کوئی جملہ قابل گرفت نکلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
آپ کا تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی کا یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ کل اولیاء کا، رخ بدل دو ہر بلا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو اس کا بھلا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ